پاک افغان جنگ کے حوالے سے نامور اسلامی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کا بیان آ گیا۔ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے لیٹسٹ بیان میں کہا، پوری قوم اس جنگ میں پاک فوج کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ جنگ فتنۃ الخوارج کے خلاف ہے۔ کئی سال سے بات چیت ہوئی لیکن بات چیت سے حل نہیں نکلا۔ یہ لاتوں کے بوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے۔ اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مزید کیا کہا، چلے ان کی یہ گفتگو سنتے ہیں۔ دیکھیں، افغانستان جو ہے وہ مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن اس وقت جو وہاں پہ حکمران ہے وہ ایک بندوق کے زور کے اوپر مسلط ہوئی رجیم ہے جو وہاں کی نمائندہ نہیں ہے، اور انہوں نے وہاں پر بچیوں کی تعلیم کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہوئی ہے اور وہاں کے لوگوں کی زندگی محال کی ہوئی ہے۔ اب ان کا شر جو ہے وہ ہم تک بھی پہنچ چکا اس حوالے سے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ پچھلے 4 سال کے اندر کافی چھیڑ چھاڑ کی، جس میں کافی زیادہ ہمارے فوجی بھی شہید ہوئے، عوام الناس میں سے بھی شہادتیں ہوئیں۔ ہم تو مسلسل اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے تھے، اور ہمارے جو استاد ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، وہ تو آلموسٹ پچھلے 25 سال سے یہ رونا رو رہے تھے کہ ہم اس قسم کی جہادی تنظیموں کو، یا جہادی سو کالڈ جہاد کہاں سے، ایک فرقے کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے دوسرے فرقے کے خلاف، ان کو سپورٹ نہ کریں، کل کو یہ آگ ہم تک بھی پہنچے گی، اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ بل اس وقت یہ ہے کہ ہم ماضی کو چھوڑ کر اس وقت اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں، ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اپنے ان فوجیوں کے حق میں دعا کریں جو بارڈرز کے اوپر ہماری حفاظت کی خاطر کھڑے ہیں اور شہادتیں دے رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ ان کی فیملیز کو بھی سلوٹ ہے۔ یہ تو تکلیف وہی شخص اس کا اندازہ کر سکتا ہے جس کا کوئی اپنا فیملی ممبر اس وقت بارڈر پہ ہو، اور یہاں پہ بھی ہماری پولیٹیکل جماعتیں، مذہبی جماعتیں، ان کو چاہیے کہ اپنا اختلاف بھلا کر اس وقت پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ افغان رجیم کے اس فتنے سے پاکستان کو نجات دے۔ افغانستان کے جو عوام ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں اپنے لوگوں کی وجہ سے۔ بھائی لاتوں کے بھوت جو ہے وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ اتنے عرصے سے ہم نے گفتگو بھی کر کے دیکھ لی، اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلا۔ بیسیکلی تو یہ فتنہ الخوارج ہے، بالکل یہ صحیح ٹرم ڈیوائز کی ہے ہماری آرمی کی طرف سے ان سے متعلق، کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ خوارج جو ہے ان کی نشانی یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، الٹا ان کے ساتھ دوستیاں گانٹیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ تو یہاں امید لگائے بیٹھے تھے کہ جب امریکہ کی بدماشی سے افغانستان کی جان چھوٹے گی تو وہاں پہ جو بھی افغانستان حکومت آئے گی، وہ مجاہدین جو ہیں وہ کشمیر اور فلسطین آزاد کروائیں گے کافروں کے قبضے سے۔ الٹا وہ مسلمانوں کے اوپر ہی مسلط ہو گئے اور جا کے بت پرستوں کے ساتھ بیٹھ کے تو کشمیر کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان کا چہرہ اب عوام کے سامنے کھل کر آ چکا ہے۔ یہ ایک پشتون موومنٹ تھی جنہوں نے مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کیا، اور وہاں پہ رہنے والے جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں، اہل حدیث مکتب کے لوگ ہیں، اہل تشیع مکتب کے لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے جو بریلوی مکتب سے تعلق رکھنے والے صوفی لوگ ہیں، ان کی زندگی بھی انہوں نے اجیرن کی ہوئی ہے۔ ایک خاص فرقے کی حکومت وہاں پہ نافذ کی ہوئی ہے۔ رہی افغانستان کی عوام، تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس فتنے سے نجات دے، جلد از جلد پاکستان کے ذریعے نجات دے، لیکن ایٹ لیسٹ ان کی زندگی تو سکون میں آئے۔ ناظرین، مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی حال ہی میں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان پہ تہران اور تل ابیب سے آن لائن جادو کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گفتگو کے دوران انہیں کھانسی آنے لگتی ہے، اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ان پہ جادو کیا جاتا ہے۔ میری گفتگو میں بعض اوقات میری گلے میں یا طبیعت میں خرابی آتی ہے نا جب لائیو چل رہا ہوتا ہے۔ یہ تل ابیب سے، قادیان سے، تہران سے، مختلف جگہوں سے آپ کے اس بھائی پہ جادو ہوتا ہے، یہ آن لائن جادو ہوتا ہے۔ ایسے کھانسی نہیں آتی، یہ کوئی زکام نہیں ہے، الحمدللہ پچھلے 1-1.5 سال سے مجھے بخار تک بھی نہیں ہوا۔ یہ صرف اور صرف یہ براہ راست چل رہا ہوتا ہے، تو جن پر زد پڑ رہی ہوتی ہے نا تو ان پر یہ جادو ہوتا ہے، آن لائن جادو پڑتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہو تو پھر آپ دیکھ لیں، دنیا میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ وہ کرکٹ کا میچ چل رہا ہے اور وہ ادھر سے یوں دباتی ہے اور وہ کھلاڑی گر جاتا ہے، نہ دیکھا ہو تو پھر آپ نہ مانیں، یہ چیزیں چلتی ہیں۔ بہرحال جادو کر کے کیا کریں گے، کیا کریں گے وہ لوگ جو موت کی رات قبر میں لکھی ہوئی نا دنیا مل کے باہر نہیں لا سکتی۔ ناظرین، نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے ایک پروگرام میں یہ سوال کیا گیا کہ کیا افغانستان کے طالبان مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ایک مسلمان کے خلاف جنگ چھڑ سکتی ہے؟ اس پہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا، اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر کیا ہم کافر ہیں؟ آخر ہماری مساجد، ہمارے بچے کیوں محفوظ نہیں؟ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے پاک افغان جنگ کے حوالے سے کیا کہا، چلے ان کی یہ گفتگو سنتے ہیں۔ وہ کلمہ گو ہیں، ہم کافر ہیں، اس لیے ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ہمارے امام برگاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بازار بھی محفوظ نہیں ہیں۔ وہ کلمہ گو ہیں، ہم سارے مشرک ہیں، ہم سارے کافر ہیں، ہمارے یہاں ہمیں مارنا، ہمارے آگے پھٹنا ان کے لیے جائز ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اپنے یہ جو ہماری یہ جو یوتھ ہے یا یہ جو اندر گند جن کے گھسا ہوا ہے۔ بھائی اگر کسی سیاسی وجہ سے تمہارا اختلاف کسی ادارے کے ساتھ ہے تو اس کو گھر تک رکھو، گھر کی چیزیں ننگی ہو کر باہر روڈوں پہ لوگ نہیں لاتے ہیں۔ آپ اس وقت یہ دیکھیں کہ بھئی ہماری افواج کے بچے، ہمارے نوجوان وہ بارڈروں پہ شہید ہو رہے ہیں اور وہ اس ملک کے دفاع کے لیے ان پر جنگ مسلط کی گئی ہے، اور آپ یہ جناب یہاں سودا بیچ رہے ہو اور چورن بیچ رہے ہو، جی کلمہ گو ہیں تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً ایک میرا پڑوسی ہے،
وہ مفتی اعظم ہے, وہ بندوق اٹھا کر میرے دروازے پہ فائرنگ کرے, میں کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ مطلب اسلام کیا کہتا ہے؟ اب آئیں ان کے کلمے کی حیثیت کو ہم دیکھتے ہیں. کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اور مشرکوں سے گلے مل رہے ہیں؟ کیا یہ بخاری شریف کے اندر واضح طور پر یہ خوارج کی نشانی بیان نہیں کی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے؟ یقتلون علی الایمان وعلی الاسلام ویدعون علی الاوثان, بت پرستوں کو چھوڑیں گے, ان سے دوستیاں لگائیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے. یہ وہی خوارج کا تسلسل ہے کہ جو دور سیدنا مولا علی میں تھا, جن سے ان کی جنگ ہوئی, اور اللہ کے نبی نے حضرت مولا علی کو اس سے پہلے باخبر کیا تھا. اور ایک دو نہیں ہے ان کی پورے حلیے, ان کی باتیں, ان کا سٹائل آف وار, ان کا سٹائل, ان کا نیچر, ایک ایک چیز پیغمبر خدا نے اپنی امت کو بالخصوص مولا علی کو بیان کی. کہیں فرمایا کہ یہ جناب لمبی داڑھیوں والے ہوں گے, کہیں فرمایا ان کے جناب بھوکے نکلے ہوں گے, کہیں فرمایا ان کے مشمر الازار, ان کی جناب شلواریں اوپر ہوں گی, پھر فرمایا جناب کہ صفاء الاحلام بیوقوف قسم کے ہوں گے, پھر کہا کہ یہ ان میں سے زیادہ تعداد ینگسٹرز کی ہوگی, ینگ قسم کے لوگ ہوں گے. پھر آگے جناب ان کی نشانیاں بیان کی کہ قرآن ایسا پڑھیں گے کہ ان کے مقابلے میں تم اپنے آپ کو کمزور سمجھو گے, ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے, ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنے روزوں کو کم تر سمجھو گے. لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ, یہ اسلام اور دین سے ایسے خارج ہوئے ہوں گے جیسے ایک تیر چلاؤ وہ کسی شکار کو کراس کر جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ بھی لگا ہوا نہیں ہوتا, حالانکہ اس میں سے گزرا ہوا ہے. اس طرح یہ دین سے بالکل خال مخول ہوں گے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ اگر ملے ہم ان سے تو کریں کیا؟ میرے آقا نے فرمایا ذا لقیتم فقتلوهم, میں نے کہا کہ یہ علاج ہے کہ ان کا سر تن سے جدا کر دو. اور پھر اللہ کے نبی, یہ میں ساری جو حدیثیں بیان کر رہا ہوں یہ اہل سنت و جماعت کی مین مسلم حدیث کی کتابیں, بخاری ہے, مسلم ہے, ترمذی, ابن ماجہ ہے, مصنف ابن ابی شیبہ ہے, مسند احمد بن حنبل ہے, طبرانی ہے, طبرانی اوسط ہے, طبرانی کبیر ہے. اسی طرح اہل سنت و جماعت کی جو سیاح ہیں ان کے اندر ایک نہیں دو نہیں پورے پورے چیپٹر باندھے محدثین کرام نے ان خوارج کی نشانیوں کے حوالے سے اور ان کے معاملات میں. اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی لمن قتل مقتل, خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے ہاتھوں مارے جائیں یا جو ان کو مارے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ علامہ ہشام علی ظہیر صاحب نے بھی پاک افغان جنگ کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے اور پاک فوج کی حمایت میں بہت ہی خوبصورت بیان دیا ہے. چلیں علامہ ہشام علی ظہیر صاحب کا بیان سنتے ہیں. معزز سامعین گرامی قدر, کل رات ایک عظیم سانحہ ہوا کہ کل رات 8 بجے کے قریب ہمارے ہی ہمسایہ ملک نے, افغانستان نے پاکستان کی سرحدوں پہ حملہ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دو مسلمان جب لڑیں, دو اسلامی ممالک جب لڑیں تو کوئی ذی شعور بندہ, کوئی فہم و فراست رکھنے والا ایسی لڑائی کو پسند نہیں کرتا. لیکن حالات و واقعات کچھ ایسے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور گورنمنٹ ایک عرصے سے افغانستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے یہاں کے خارجی جو فوج کو مرتد کہتے ہیں اور فوج کے خلاف حملے کرتے ہیں اور پاکستان کی مساجد, مدارس, امام بارگاہوں کے اوپر آ کے خودکش حملے کرتے ہیں, افغانستان کی گورنمنٹ ان کو یا تو ہمارے وطن آنے سے روکے یا ان کو ہمارے حوالے کرے اور ان کی پشت بنائی کو چھوڑ دیا جائے, ورنہ ہم ان کو ٹارگٹ خود کریں گے, انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوں گے. اصولی طور پہ ایک برادر ملک ہونے کے ناطے افغانستان کو یہ جائز مطالبہ ماننا چاہیے تھا, اور یہ مطالبہ عقلی اور منطقی ہے. آپ اگر ان کو اپنا شہری بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں, اور پھر اس کے بعد بھی ان کو اپنی سلطنت اور اپنی ریاست کے حدود کے حدود میں رکھیں. آپ ان کو اپنا شہری بھی نہیں بناتے اور آپ ان کو ٹی ٹی پی پاکستان کے ساتھ لنک بھی کرتے ہیں, اور پھر جب آپ نے ان کو اپنا شہری نہیں بنایا اور ان کو پاکستانی ٹی ٹی پی کہتے ہیں تو جب سرحد پار کرنے لگتے ہیں تو آپ کے اہلکار ان کو روکتے کیوں نہیں, اور بلکہ ان کو داخلے میں مدد کیوں دیتے ہیں؟ یہ ایک عرصے سے ہو رہا ہے. پاکستان میں ابھی ترلئی میں بم دھماکہ ہوا, ہمارا ایک کرنل شہید ہوا, مساجد کے اوپر, مدارس کے اوپر, پولیس کے اوپر, ایف سی اہلکاروں کے اوپر خودکش حملے ہو رہے ہیں. پاکستان کا ایک ہی مطالبہ, ان کو روکا جائے, ان کو روکا جائے, ان کو روکا جائے, ان کو روکا جائے. لیکن جب انتہا ہو گئی تو پاکستان نے گزشتہ ہفتے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے, ان خارجیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا, جس کے جواب میں افغانستان حکومت نے کہا آپ نے ہمارے شہریوں کو نشانہ بنایا, آپ نے ہمارے ملک کے اندر آ کے آپریشن کیا, ہم اس کا بدلہ لیں گے. اور اپنی طرف سے انہوں نے کل بدلہ لیا اور پاکستان کی سرحدوں کے اوپر حملہ کیا. آج بھی قرآن ہمارے سامنے فیصل ہے اور حاکم ہے. قرآن بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو ان کی صلح کرا دی جائے, لیکن صلح کی خواہش اور امن کی خواہش کو مستقل کمزوری سمجھنا اور کسی ملک کے اوپر حملہ آوری ہو جانا, تو پھر یاد رکھیے پاکستان کے تمام علماء بھی, ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں. جنگ کا حامی کوئی ذی شعور نہیں ہوتا, جنگ کا حامی تو کفار کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہوتا. لیکن ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں, ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں لیکن اپنے دفاع کا حق محفوظ سمجھتے ہیں. اور اگر پاکستان کی آرمی اور فوج نے پاکستان کے دین پسندوں کو آواز دی تو میں مسلک اہل حدیث کا نمائندہ ہونے کے ناطے اللہ کے فضل و کرم سے, ملک میں 2.5 کروڑ سے زائد اس ٹائم اہل حدیث ہے, ہم 1 لاکھ نوجوان فوج کے حوالے کریں گے جو آپ کے شانہ بشانہ اور آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے ان خارجیوں کے ساتھ لڑیں گے.